بارش کے بعد شام کا موسم ہمیشہ عجیب سا سکون دیتا ہے، مگر اس شام کے سکون میں ایک طوفان چھپا تھا۔ آسمان پر بادل چھٹ چکے تھے، مگر زین اور ہانیہ کے دلوں پر جو بادل چھائے تھے وہ ابھی بھی گہرے تھے۔ ہانیہ ایک حساس، خوبصورت اور خوابوں میں کھو جانے والی لڑکی تھی، یونیورسٹی کی سب سے ذہین طالبہ۔ خواب یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے بعد اپنی پسند سے زندگی کا ساتھی چنے گی، لیکن خواب اور حقیقت اکثر ایک دوسرے سے بالکل مختلف نکلتے ہیں۔ زین دوسری طرف ایک سنجیدہ، ضدی مگر اندر سے نرم دل رکھنے والا شخص تھا۔ بزنس مینجمنٹ میں گریجویٹ، اپنے والدین کا لاڈلا بیٹا، جس کی زندگی کا ہر فیصلہ ہمیشہ گھر والوں نے کیا۔ زین کی آنکھوں میں بھی خواب تھے، لیکن وہ خواب زیادہ حقیقت پسند تھے۔ ان دونوں کا رشتہ ایک رات میں طے پایا تھا اور دوسری رات نکاح ہو گیا۔ نہ ہانیہ کو تیاری کا موقع ملا، نہ زین کو سوچنے کا، بس خاندان کے فیصلے پر دونوں نے ہاں کہہ دیا۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی، دیواروں پر سجی تصویریں جیسے ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی ہوں۔ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو بار بار مروڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ رشتہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، پھر کیا میں کبھی اس میں خوش رہ سکوں گی؟ زین دروازہ بند کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شادی اس کی پسند کی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زندگی میں اپنی پسند کی لڑکی کو شریک حیات بنائے، لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ زین نے ایک نظر ہانیہ کی طرف دیکھا، جو آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بولا، دیکھو ہانیہ، مجھے سیدھی بات کرنا پسند ہے۔ یہ شادی ہماری پسند سے نہیں ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی جہنم بنا دیں۔ ہانیہ نے پہلی بار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے بھی یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، لیکن آپ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پہلا مکالمہ تھا جو کسی رومانی آغاز کی بجائے حقیقت کے کڑوے ذائقے سے شروع ہوا۔ شادی کے ابتدائی دن ایسے ہی گزرے۔ ہانیہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، سسرال کے ہر فرد کی عزت کرتی، مگر دل ہی دل میں ایک خالی پن محسوس کرتی۔ زین اپنے بزنس میں مصروف رہتا، زیادہ تر وقت دفتر میں گزارتا۔ دونوں کے درمیان گفتگو صرف ضروری باتوں تک محدود رہتی، جیسے چائے پیو گے؟ ہاں تھوڑی سی۔ رات کا کھانا تیار ہے؟ میں دیر سے آؤں گا۔ ایسے جملے ان کے رشتے کی تصویر کشش کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر دل ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ ہانیہ کبھی کبھی اپنی ڈائری میں دل کی باتیں لکھتی، کیا یہ زندگی ہے؟ ایک اجنبی کے ساتھ ساری عمر گزارنی ہے، یا کبھی ایسا لمحہ آئے گا جب یہ اجنبی میرا قریبی بن جائے گا؟ ایک شام زین دفتر سے واپس آیا تو بہت غصے میں تھا۔ بزنس میں بڑا نقصان ہوا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فائلیں بیڈ پر پھینک دی۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کچھ ہوا ہے؟ زین بھڑک گیا، تمہیں کیا پتا ہوگا، یہ بزنس کے معاملات ہیں، تم بس گھر کے کاموں تک محدود رہو۔ یہ جملہ تیر کی طرح ہانیہ کے دل میں لگا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر رو پڑی۔ اسے لگا کہ زین صرف ایک شوہر ہی نہیں، بلکہ ایک دیوار ہے جس کے پار جانا ناممکن ہے۔ چند دن بعد ہانیہ سخت بیمار پڑ گئی۔ بخار نے اسے کمزور کر دیا۔ زین نے جب یہ دیکھا تو پہلی بار اس کے اندر کا نرم دل جاگا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، ہانیہ کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ ہانیہ نیم بے ہوش میں بار بار زین کا نام لیتی رہی۔ اس لمحے زین کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ رشتہ محض ایک مجبوری نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو زین کو اپنے قریب بیٹھا پایا۔ وہ حیران رہ گئی۔ زین مسکرا کر بولا، اب کیسی طبیعت ہے؟ ہانیہ کی آنکھوں میں پہلی بار ایک روشنی جھلکی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بہتر ہوں، شکریہ۔ اس دن کے بعد دونوں کے رویے میں تھوڑا بدلاؤ آنے لگا۔ زین کبھی کبھی گھر پر زیادہ وقت گزارنے لگا۔ ہانیہ اب کم بولتی، مگر اس کی خاموشی میں بھی سکون آنے لگا۔ ایک رات بجلی چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، باہر بارش ہو رہی تھی۔ ہانیہ کھڑکی کے پاس جا کر بارش کو دیکھنے لگی۔ زین نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔
بارش کی بوندوں کے ساتھ ہانیہ کے چہرے کی نرمی اور معصومیت اسے چھو رہی تھی۔ زین نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ رشتہ اتنا برا نہیں، شاید اس لڑکی میں وہ سب کچھ ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا۔ رات کے وقت موسم اچانک بدل گیا، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بادل گرجنے لگے اور چند لمحوں بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ہانیہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ بارش ہمیشہ سے اسے سکون دیتی تھی، لیکن آج دل میں ایک انجانا سا خلا تھا۔ زین کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہانیہ کو پہلی بار سکون سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کی پرچھائیاں پڑ رہی تھی۔ زین کے دل میں عجیب سا جذبہ ابھرا۔ وہ آہستہ سے بولا، بارش ہمیشہ تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے؟ ہانیہ نے چونک کر پلکیں جھپکی۔ جی، مجھے لگتا ہے بارش انسان کے دل کے سارے بوجھ دھو دیتی ہے۔ زین نے مسکرا کر کہا، تو پھر آج اپنے دل کے سارے بوجھ بارش کے ساتھ بہا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم نئے سرے سے زندگی شروع کریں۔ یہ جملہ سن کر ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ نمی اس بار دکھ کی نہیں بلکہ نرمی کی تھی۔ بارش تھم گئی، مگر کمرے میں عجیب سا سکون چھا گیا۔ زین نے پہلی بار آگے بڑھ کر ہانیہ کے دوپٹے کا ایک پہلو پکڑا اور نرم لہجے میں بولا، ہانیہ، میں مانتا ہوں کہ یہ شادی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، لیکن شاید اللہ نے ہمارے لیے یہی بہتر لکھا تھا۔ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ ہانیہ کا دل کانپ سا گیا۔ اس کے اندر کے سارے شکوے جیسے ایک لمحے میں پگھل گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، اور میں بھی اب آپ کو اپنا ماننا چاہتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، پکی بات۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان اعتماد کی دیوار ٹوٹنے لگی۔ رات گہری ہو گئی تھی، بجلی ابھی بھی گئی ہوئی تھی، کمرے میں صرف موم بتی جل رہی تھی۔ موم بتی کی روشنی میں ہانیہ کے چہرے پہ عجب کشش تھی۔ زین نے آہستہ سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی، مگر ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ ڈرو مت، زین نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں دکھانے آیا ہوں کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی ہے۔ ہانیہ کے ہونٹ کانپے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور اگر میرا دل مان جائے تو؟ زین کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، تو پھر یہ رات ہماری ہوگی۔ آہستہ آہستہ زین نے اس کے قریب ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہانیہ کی پلکیں بند ہو گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دونوں کے درمیان برسوں کی دوری ایک پل میں ختم ہو گئی ہو۔ بارش کے بعد کی نمی، موم بتی کی روشنی اور دلوں کی مادگی، یہ سب مل کر ایک ایسی فضا بنا رہے تھے جہاں دونوں کے درمیان کوئی اجنبیت باقی نہیں رہی۔ زین نے ہانیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ ہانیہ نے ہلکی سی جھجک کے بعد خود کو اس لمس کے سپرد کر دیا۔ یہ ان کا پہلا بوسہ تھا، جو خالی جسمانی خواہش نہیں بلکہ دل کے جذبے سے لبریز تھا۔ کچھ لمحوں میں ہی کمرے کی خاموشی دھڑکنوں کی آوازوں میں بھر گئی۔ زین نے دھیرے دھیرے ہانیہ کے دوپٹے کو کندھوں سے سرکایا۔ ہانیہ کے رخسار سرخ ہو گئے، مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے لبوں پہ پہلی بار ایک نرم مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، اب میں تمہاری ہوں۔ زین نے اسے آستگی سے قریب کیا۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے میں سمٹ گئے۔ باہر بارش کی بوندیں ابھی بھی کھڑکی پر ٹپک رہی تھی، اور اندر ایک نئی محبت کی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ وہ رات دونوں کے لیے صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی قربت کی رات تھی، ایک ایسی رات جس نے ان کے رشتے کو مکمل کر دیا۔ صبح جب سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو ہانیہ نے خود کو زین کے بازو میں پایا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں نیا اعتماد۔ زین نے آنکھیں کھولی، مسکرا کر کہا، صبح بخیر میری زندگی۔ ہانیہ نے شرماتے ہوئے چہرہ چھپا لیا، مگر دل میں اب کوئی اجنبیت باقی نہیں تھی۔ زین اور ہانیہ کی شادی ایک مجبوری تھی، لیکن ان کی محبت ایک انتخاب بنی۔ انہوں نے یہ سیکھا کہ اصل محبت قربانی، اعتماد اور صبر کے بعد ملتی ہے۔ ادھوری چاہت مکمل محبت کی یہ کہانی یہی پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، لیکن جو وہ دیتی ہے وہی دراصل ہمارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔